بٹ کیونکہ آج صرف میں اور آپ ہیں, بیک ٹو دا اوریجنل او جی ٹیم. تو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں. یہ او جی کیا ہوتا ہے, یہ بار بار یوشا کہہ رہے, میرے خیال سے اوریجنل گینگسٹر ہوتا ہے. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, ریپ سے ہوگا اوریجنل گینگسٹرز. ہو سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So good to see you again. Alhamdulillah. We have a topic for today. ہاں اچھا, پہلے آپ کا ہفتہ کیسا گزرا؟ الحمدللہ زبردست. اوکے ویری گڈ. شکر ہے. گرمی کی شدت ٹوٹی, گرمی کی شدت بھی ٹوٹی. خیر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ لاہور میں تو بہت ہی ڈیزاسٹر ہوا ہے کافی جگہ. یار کل آئی ہیو اے اسمال, اللہ تعالیٰ has blessed us with a beautiful cottage in Lahore. Not a cottage but a farm house جہاں پہ ہم نے اپنا گھر بنانا تھا, بٹ ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے تو وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. وہ 20 سال پرانا ہو گیا, اس کے mature trees and it's just alhamdulillah it's beautiful. لیکن I never get to go there. تو وہاں سے کل تصویریں اس نے بھیجی تھیں and it was flood. I mean the entire place was completely drowned in water. تو میں آپ کو دوں گا, آپ اس کے اندر ڈال دینا ویڈیوز اور پکچرز, بٹ اٹ واز بیڈ. نہیں کافی برے حالات تھے. مطلب ایون عسکری 11 میں سنا ہے کافی زیادہ کافی گاڑیاں ڈوبی ہوئی تھیں. اس کے علاوہ اور جگہ کافی, میرا خیال ہے وہ جو انڈر پاس ہے, ہاں بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. چوک والا, ہم عسکری 11 میں رہتے تھے. اچھا, ہم جب لاہور میں رہتے تھے, وی یوز ٹو لیو ان عسکری 11. سو دیٹ واز مائی, I had a home in Askari 11 and this farm was maybe 15 minutes from there and I was like perfect. اور عسکری 11 میں میری مسجد تھی اور پارک تھا اور آفس تھا ہمارا اور کلب تھا اور everything, and I was like yeah this is what I'm going to be doing. اور جب وہ سب کچھ سیٹ ہو گیا نا, اس کے بعد آپ نے سوچا میں اسلام آباد آ جاؤں. میں نے کیا سوچا, اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھو نکلو یہاں سے, یو گیٹنگ ٹو یوز ٹو دس دنیا, دس دنیا از ناٹ فار یو, وچ از رائٹ. ہمیں اس دنیا کے اندر تھوڑی رہنا ہے, ہمیں تو اصلی اپنی دنیا کی فکر کرنی ہے نا. تو وی لیفٹ آل آف دیٹ الحمد للہ اینڈ وی کیم ہیئر. اور اینڈ مائی آئی ڈونٹ نو, آئی ایم شیور آئی ہیو کورڈ دس بفور بٹ آئی ہیونٹ. آئی ول نیور اسٹاپ سیئنگ دس, بٹ مائی وائف پشڈ می فار اٹ. شی گاٹ آفٹر می اینڈ شی سیڈ وسیم جسٹ بیکاز تمہارا گھر یہاں پہ ہے اور تمہارا دفتر یہاں پہ ہے اور تمہارا کلب یہاں پہ ہے اور تمہارا فارم یہاں پہ ہے اور تمہاری ماں جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور اس کو ضرورت ہے تمہاری, اینڈ یو آر ناٹ گوئنگ. اینڈ شی فورسڈ می ٹو موو. ایون شی ڈڈنٹ لائک اسلام آباد. وہ لاہور میں پلی تو نہیں پڑھی تھی یو ای ٹی میں. تو شی نیو لاہور ان اینڈ آؤٹ اینڈ دیٹس ویئر شی وانٹیڈ ٹو لیو. تو دیٹس ویئر وی ور لیونگ, ایون دو I never liked Lahore very much. تو and she forced us to move to Islam Abad. تو alhamdulillah and it's been such a wonderful move for us I think, کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں ہوم اسکولنگ کمیونٹی جو ملی نا اسلام آباد میں, وہ لاہور میں تو کچھ نہیں تھا, بیکاز لاہور میں everybody was put them in school, اور اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. we're talking 12 something like that. تو اور اس وقت تو بٹ الحمد للہ شی ریئلی لائکڈ اٹ. اور پھر کرنا, میں نے کہا چلو واپس تم لاہور, ہم تو 2 سال کے لیے آئے تھے, اب امی بھی چلتی ہیں تم بھی چلو. تو شی سیڈ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ, مجھے تو اسلام آباد پسند ہو گیا, اب یہاں گھر بناؤ یہاں. اب تو وہ ختم ہوا بیٹھے. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, اور وہ دل پلٹتا رہتا ہے, تو ہمارا دل بھی اپنے دین کی طرف پلٹ دے اور استقامت دے. اس لیے کہتے ہیں لیو لائک اے ٹریولر. اکثر ہم یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی رہتے ہیں ہم ہمارا یہ خیال ہو جاتا ہے کہ یار شاید پرابلی پرماننٹ ادھر ہی رہنا ہے, اور خاص طور پہ اگر گھر بنا لیا تو بس اب تو رہنا ہی ادھر ہی ہے. لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا حالات کا کیا کیسے چینج ہوتی ہے چیز سچویشن. اب آئی ڈونٹ نو ویدر یہ ایک اسرائیلیات ہے یا حدیث ہے, آئی ایم ناٹ شیور. میں نے بس سنی, ایک اینیکڈوٹ ہے پاسبلی, کہ کسی حکیم کے پاس ایک خاتون گئی پرانے زمانے میں جب لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں, اور اس نے کہا کہ میرے بچے جو ہیں نا وہ ینگ عمر میں مر جاتے ہیں, بچپنے ہی میں مر جاتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا کتنی عمر میں مر جاتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 70 80 90 100 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں.
تو اس نے کہا کہ بی بی تم کیوں پریشان ہو رہی ہے, آگے جا کے تو ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی کل عمر ہی 70-80-90 سال ہوگی. تو وہ بہت حیران ہوئی بیچاری مائی, اور اس نے کہا کیا تب بھی لوگ اپنا گھر بنانے کی فکر کرا کریں گے؟ اچھا, because she couldn't imagine that somebody who's going to be on earth only for a short period of time, وہ اس دنیا میں کیوں اپنا گھر بنانے کی فکر کرے گا؟ live as a traveler, رینٹ پہ رہو. بالکل رائٹ, یہ بات تو ہے. لیکن ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں وہ کر اچھا, لیکن آپ کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ احساس بھی ہوتا ہے نا, مطلب اب جیسے میں اور آپ جس ایج کے جس بریکٹ میں ہیں اب زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے. مطلب مجھے یہ لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں, کبھی جب سوچتے تھے نا کہ یار 40 سال 45 سال 50 سال یہ تو پتہ نہیں کبھی آئے گا بھی یا نہیں آئے گا, مطلب اس طرح ہوتا تھا بچپن میں نا. لیکن آج 20 آئے گا نہیں آئے گا, مطلب یہ تو آ گیا, گزر بھی کیا گزر. بالکل. تو اب بندہ سوچتا نہیں یار, اب میرا خیال ہے واپسی کی تیاری کی جائے, کیونکہ وقت واقعی کم ہے انسان کے پاس. ہاں, اچھا ہمارے والد نے ہمیشہ یہ البتہ کہا تھا, اینڈ آئی تھنک اٹ اسٹیمڈ فرام ہم لوزنگ ہز ہوم ان دہلی, بیکاز الحمد للہ دے ور ویری ویل سیٹلڈ ان دلی, اور in the partition then they left all of it, they left everything, or then when they moved here and everything, and they what they did was, my grandparents dada dadi انہوں نے سب کچھ گھر کے لیے خرید لیا نیا, کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو وہاں پہ کسی چیز کی دقت نہیں ہونی چاہیے, so they bought everything from Delhi, linens and furniture, what not, پتہ نہیں, right, and all of it got burnt in the train. So they ended up in Karachi with nothing, just the clothes on their back. وہ دلی کے اندر ایک حویلی میں رہنے والے جو تھے رات کو فٹ پاتھ پہ اینٹ پہ سر رکھ کے سوئے, رائٹ, گھر بھی نہیں تھا اس وقت, اگلے دن صبح گھر ملنا تھا, تو فٹ پاتھ پہ سوئے, اینڈ لیفٹ, اینڈ الحمد للہ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں کتنا کچھ دیا ہے, رائٹ. بٹ آئی تھنک دیٹ پرابیبلی انسٹلڈ ان ہم دس. تو وہ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ وسیم, میک شیور دیٹ یو ہیو یور اون ہوم, چھت اپنی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کی اگر نوکری بھی چلی جائے, بیکاز ہی واز آلویز اے نوکری پیشہ پرسن, ہی واز ناٹ اے بزنس مین اور پروفیشنل, رائٹ, ہی واز اے سروس مین, وہ آئل مین تھے اور نوکری کی انہوں نے پوری عمر. تو ان کا یہ تھا کہ اگر نوکری بھی تمہاری چلی جائے نا, تو تم صبح نکل کے دہاڑی پہ مزدوری کر سکتے ہو, بالکل, اور اتنا پیسے مل جائیں گے کہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے ہو, بالکل, لیکن تمہارے اوپر رینٹ کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ تمہیں گھر سے کوئی نکال دے گا, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ. اچھا, یہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ میرے ماموں بہت کہتے تھے, میری اکثر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی, میں جب مڈل ایسٹ میں ہوتا تھا تو اکثر ہم لوگ, وہ بھی ادھر ہوتے تھے, تو اکثر ہماری گپ شپ ہوتی رہتی تھی. وہ ان سے اکثر بات ہوتی تھی نا کہ اسی چیز پہ کہ یار گھر کا سوچنا ہے, کچھ کرنا ہے, یہ وہ. تو وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ یار رینٹ پہ ٹھیک ہے, مطلب سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ یار کوشش یہ ضرور کرنا کہ جب بھی تمہیں موقع ملے, سب سے چاہے بے شک چھوٹے سے چھوٹا گھر ہو, ایک کمرے کا ہو بے شک, لیکن وہ چھوٹی سی جگہ لے لو, ایٹ لیسٹ یہ ہوگا تمہارے پاس چھت ہوتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, بجلی کٹ جائے گی, کم از کم گھر کے اندر تو رہ رہے ہوگے نا. تو وہ یہ بڑا وہ ہاں بہت زیادہ یہ کہتے تھے کہ یار ایٹ لیسٹ یہ کرنا ضرور چاہیے. کہتے ہیں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ پہلے رینٹ پہ جگہ لیتے ہیں اور اس کو فرنیچر سے, چیزوں سے, ٹی وی یہ وہ اپنی اس سے بھر لیتے ہیں, لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے, اللہ نہ کرے جب بھی کرنچ آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ پھر آپ نے جب وہ ہر مہینے جو رینٹ دینا ہوتا ہے نا, اس کی جو ٹینشن آپ کو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ نے وہ بجلی کے بل وغیرہ باقی ساری چیزیں دینی ہیں. اور آج کل جو اسپیشلی پاکستان میں حالات ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے, میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ ٹف ہو گئے, خاص طور پہ جن لوگوں نے ظاہر ہے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, رینٹ بھی دینا ہے, بجلی کے بل بھی نکالنے ہیں, تو آپ کا ایک بہت میجر پورشن آف یور سیلری جو ہے وہ تو اسی میں نکل جاتا ہے. تو اینڈ رینٹس آر گونا گو اپ بالکل بالکل. دیر از اے جینٹلمین آئی لسن ٹو آن یوٹیوب, ڈیو رامزی کے نام سے. ہی از اے کرسچن پریچر, لیکن وہ فائنینشیل ایڈوائس بہت اچھی دیتا ہے اور بہت صحیح دیتا ہے, اور اس کا مقصد زندگی کا یہ ہے کہ لوگوں کو قرض سے نکالنا ہے. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ یور بگیسٹ انویسٹمنٹ از یور ہوم یوزولی,
آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں, رائٹ. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم رینٹ پہ رہتے رہیں گے پوری زندگی, ہم کیوں گھر کے اندر ڈالیں پیسے, وہ اتنا اپریشیٹ نہیں کرے گا, ہم اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں یا میوچل فنڈس میں ڈال دیتے ہیں اور کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں. وائی شوڈ وی انویسٹ ان آور ہوم وین اٹس وی گیٹ مور آف اے ریٹرن دیر. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیکاز یو نیور نو وین دیٹ کین کریش, right? Because there's a risk factor involved with it. So over a long term period the stock markets will work, but periodically they might go up and down. اور خدا نہ خواستہ آپ کی اگر انکم کو کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کی انکم نہیں آ رہی ہے, آپ کا جاب چلا جاتا ہے, جو جا سکتا ہے بالکل جاتا ہے, رائٹ, یو نیور نو, یا آپ کو کچھ ہو جاتا ہے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ یو ناٹ ایبل ٹو فلفل. تو having a roof over your head, a paid for house is very very important. So the only debt that Dave Ramsey will allow you to have is a mortgage on a house. کیونکہ اب امریکہ کے اندر لوگوں کے لیے گھر خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے ڈاؤن. اچھا اس میں بھی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا, یہ میں وہ پچھلے دن وہ بک پڑھ رہا تھا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی, اور اس میں وہی بات کر رہا تھا اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی میری سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے یا ایسٹ ہے میرا, وہ میرا ایک ڈریم ہاؤس ہے فار انسٹنس, ٹھیک ہے, لیکن ڈریم ہاؤس کے چکر میں ظاہر ہے اس میں پھر وہ اس کو آرگیو کرتا ہے کہ آپ کی مینٹیننس کاسٹ یہ وہ جب چیزیں آتی تو اٹس ناٹ ریئلی این ایسٹ. تو اس بائی دیٹ ڈیفینیشن بھی اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا انسان کو یہ کہ آپ ڈریم ہاؤس کی طرف نہ جائیں, لیکن بس چھوٹی سی ایک جگہ جس میں ایٹ لیسٹ آپ کی فیملی سیکیور ہو سکے, وہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کیونکہ جنرلی ہوتا یہ کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ یار نہیں کنال کا یا 10 مرلے کا یا بہت بڑا گھر بنانا ہے, جب تک بڑا گھر بناؤں گا نہیں آپ کے ڈریمز چینج ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کے ڈریمز بدل چکے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ود ٹائم. آپ بھی دیکھیں جیسے آپ وہاں پلان کر رہے تھے کاٹیج کا, اب آپ کی ایک دم سے ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی کہ یار نہیں بچہ بڑا ہو گیا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہی چینج ہو گئی. تو وہ چیز تو چینج ہوتی رہتی ہے, اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, لیکن اگر ایک بیسک جگہ ہو آپ کے پاس اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے تھوڑی. بالکل بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. چلو اچھا چلو آؤ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں. آج یہ تو ہم نے بات چیت کر لی فار آر لاسٹ ویک. آف ٹینجنٹ بھی ہم نے جانا ضروری ہوتا ہے. ایک جو لانگ ٹرم لسنرز, تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو اس, اور یو ول نو کہ ہم ٹینجنٹس پہ نکلتے رہتے ہیں ادھر ادھر اور بونگیاں مارتے رہتے ہیں, لیکن آج ہمارے پاس ٹاپک ہے تو آج ہم فوکسڈ بونگیاں ماریں گے. ایٹ لیسٹ میں فوکسڈ بونگیاں ماروں گا. اسد تو لگتا ہے اپنا ہوم ورک کیا ہے پوری طرح. نہیں, میں نے آپ کو کچھ یار اچھا نہیں لگتا کہ بغیر کسی پریپریشن کے بندہ آ جائے, رائٹ. یہ تو ہے. اچھا سو واٹس آ ٹاپک, آئی فارگاٹ, ہولڈ آن. ہاں یہ دیکھا نا, ہوم ورک صحیح نہیں کیا اور میں نے بھی نہیں کیا صحیح طرح. ہوم ورک تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا, صرف یہ دفعہ اسی لیے تو ہم اس پیشے میں پڑھے ہوئے ہوم اسکولنگ کے, کیونکہ ہوم ورک کبھی نہیں ہوتا تھا. تو وی نو واٹس ڈویبل اینڈ واٹس ناٹ. ہم نے سوچا تھا فادر چلڈرن بانڈنگ, فادر چائلڈ بانڈنگ. ایک اور ٹینجنٹ میں تمہیں ہوم ورک پہ لے جاؤں. سو پور یوشا, the 12-year-old boy, اس کو ہم نے میتھ کی ٹیوشن لگوا دی. اچھا, تو ٹیچر مل گیا لاسٹ ٹائم آپ ٹیچر؟ ہاں ہمیں بہت اچھے مل گئے, ہمیں بہت اچھے ٹیچر مل گئے. اچھا, اور ہی از اے PhD اسٹوڈنٹ ان میتھ اچھا ایٹ قائد اعظم یونیورسٹی, اور اچھے ہیں, اچھا, اور گھر آتے ہیں, اور young boy. We wanted somebody young, we didn't want somebody old. So he's young and he can talk to Yusha, اور so 4 days a week he comes, اور اس کو وہ 9th کا کریکولم کرا رہے ہیں. اچھا, تو بٹ یوشا انجوائز اٹ, تو وہ تیار ہوتا ہے, وہ کمرہ تیار ہوتا ہے, اس کی کتابیں ہوتی ہیں, بٹ اس کو پہلی دفعہ زندگی میں ہوم ورک مل رہا ہے. اچھا, تو اب وہ ہوم ورک جو ہے وہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں. اچھا, خوشی سے کرنا, یہ کیسے ہوا؟ Is it because of the teacher? اللہ تعالیٰ کی طرف سے. I think of course it's with the teacher. Absolutely it's with the teacher, because if the child is responding in a positive manner, then that's either the corpus that he's studying is interesting to him or her, and either the teacher is engaging the child, right? So that اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں, کیوں ہوم ورک نہیں کرے گا, یا کوئی بھی, میں یا آپ بھی کوئی کام کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں تنگ کر رہا ہوگا نا, ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوگا, we don't want to do it, we're not enjoying it. If those things are no longer there, if we're enjoying the work, if we're finding it challenging, and we've been taught
कि challenge is good for you, overcome the challenge. This is important, right? So then you will take that on, and when you accomplish it, then फिर आपको वो dopamine rush मिलता है, right? कि भाई मैंने ये achieve कर लिया. तो I think and Yusha is a very goal oriented boy, right? तो उसको अगर कोई एक आप टारगेट दे देना उसने ये करना है, वो दिल गुर्दा लगा देता है. Just like in soccer, you know, अब वो नमाज के लिए नहीं उठेगा लेकिन वो सॉकर के लिए he's up at एक आवाज ही लेकिन उस गोल के लिए he has to be convinced कि यार yes that वो अंदर से आनी चाहिए, right? और इसीलिए frequently I mean हमसे ये डिस्कस किया जाता है कि आप अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा religious enforce नहीं करते, right? तो मैं कहता हूँ जब तक अंदर से नहीं आएगा there is no point in doing it, because I went through that phase and my mother was very religious, right? And she reverted to religion. I mean मुसलमान तो हमेशा से थी, but हमारा ख़ानदान नहीं होता था बहुत ज़्यादा, जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली, right? लेकिन then अम्मी के ऊपर जमात इस्लामी का बहुत इन्फ्लुएंस आया, हमारे दर्स रूस बहुत होने शुरू हो गए और उन्होंने फिर वो बुर्का पहनना शुरू कर दिया, इस तरह की चीज़ें. तो उसकी वजह से हमारे यहाँ एक टसल भी थी बिटवीन माई फादर एंड हर एट वन टाइम, राइट? एंड मेरे ऊपर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ था, वेयर आई सॉ दैट एंड आई रैन अवे फ्रॉम religion and I became agnostic to a very मुझसे अगर कोई पूछता था कि भाई तुम मुसलमान हो, तो मैं कहता था मैं मुसलमान नहीं हूँ, right? I reached that stage. And Ammi was very, very concerned. So and she would sit me down with the scholars and they'd talk to me and I'd be like, listen, if it's not coming from, I don't know whether this book is right or wrong. I don't know whether ये prophet है नहीं. I don't know what a prophet is. But मेरे अंदर मुझे ये हमेशा से यकीन था कि if there is a God, there is only one God. Because logically multiple gods नहीं हो सकते थे, right? तो and at that point one of the scholars he said, Wasim, it's okay, जब तुम्हारे अंदर से आएगी चीज़ तो अंदर से आएगी, don't worry. And she told my mother also कि भाई it's okay, आप इतनी परेशान नहीं हो इसके बारे में, इसका फितरा सही है अभी भी. अब बाकी इसके ऊपर है कि ही इज़ एन एडल्ट, इसके ऊपर इसने सही राह पे आने नहीं आना वो इसके ऊपर है. अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्लाह ताला का बहुत करम है that I took a 180 degree turn, right? अल्हम्दुलिल्लाह. एंड अभी भी मैं बिल्कुल कहीं से भी सही सुधरा नहीं हूँ, राइट? बिफोर समबडी थिंक्स कि भाई ये कुछ सीधा हो गया, नहीं, मैं बहुत टेढ़ा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ टू स्टे ऑन द राइट पाथ एंड इट्स डिफ़िकल्ट, बट इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला एक्सेप्ट करे और माफ़ करे. बट खैर, सो कमिंग बैक, सो व्हेन इट कम्स फ्रॉम इनसाइड द चाइल्ड then it's worth it, right? तो इसके ऊपर एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि टू लेट द चिल्ड्रन explore. If you want to bond with them, you want them to talk to you as friends, as peers, as trust you, right? So that your daughter can come and say anything she has in her mind to you. Yeah, your beta can come to you and talk about anything. You need to develop that trust. और वो trust सिर्फ और सिर्फ तब develop हो सकेगा when they realize कि ये मेरे friends हैं. My parents are my best friends. बिल्कुल सही, right? And for that you have to be willing to listen and accept whatever they say. उनको आप गाइड करें, right? बिल्कुल करें, लेकिन वो एक डिस्टेंस आपके बीच में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, और स्पेशली आजकल के ज़माने में. और उसके अंदर हो सकता है आपको उनको वो चीज़ें करने देनी पड़ेंगी, या उससे भी ज़्यादा उनके साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उन चीज़ों के अंदर जो आप जिससे आपका इख्तिलाफ हो. अब केस इन पॉइंट, देयर वाज अ टेलर स्विफ्ट, कोई आई डोंट पर्सनली नो हर, बट शी इज़ अ सिंगर, राइट? एंड वेरी वेरी फेमस अपीरेंटली, राइट? हम पुराने ज़माने के, ये नए ज़माने के. तो आवर डॉटर, आवर 14-year-old डॉटर लाइक्स हर, राइट? तो उनके कोई कॉन्सर्ट की शोइंग थी इन अ सिनेमा इन रावलपिंडी. So she and her friend wanted to go. Now, we weren't keen on sending 14-year-olds alone, so my wife went with them. She said, okay, go, let's go. And so they went, and she sat back and she said, I let them enjoy, I let them dance, I let them enjoy it, right? But now, that was the wrong part, right?
something we are not into, but we took. ٹھیک ہے. But اب یہ غزہ کا جب ہوا and Ira realized that Taylor Swift didn't say anything for the poor people of Gaza. So she then turned around and said, I don't like this woman. She's not for Gaza and I'm not going to listen to her and not. Right? So when it comes from inside, then it's worth it. اگر اوپر سے ہم اس کو فورس کر دیتے نہیں حرام یہ نہیں کر سکتی تم ٹیلر سوئفٹ پہ نہیں جا سکتی یہ کیا, تو it would always have stayed inside her. But اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے خود نکالا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہ ایک فوربڈن فروٹ بن جاتا ہے نا, اور پھر وہ ایک فطرتی چیز میرا خیال ہے انسان کی یہی ہے کہ یار اسی طرف جانا ہے, پتہ نہیں شاید اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جو اس سے مجھے روکا جا رہا ہے. اس ہی کے اندر ہے, جبکہ وہ باقی سارے درخت آپ کے چاروں طرف ہیں, لیکن اس درخت کے اندر ہی جانا ہے. بالکل رائٹ. تو یہ اچھا, اس میں ایک اور چیز اکثر جو ہے نا, یہ اس میں دو طرح کی اپروچز آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار فرینڈز نہیں ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ اپنے نا, مطلب یو ناٹ دیئر فرینڈ, اور آپ ان کے پیرنٹ ہیں اور اس کے اندر ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, اور جب آپ فرینڈ شپ کرتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یار اس میں بیلنس ضروری ہے, یا اس کو کس طرح کا دیکھا جانا چاہیے؟ کیونکہ میں نے اکثر سنی ہے یہ والی بھی اپروچ کہ نہیں یہ چیز جو ہے نا اپروچ غلط ہے. آج کل پیرنٹس بڑا کرتے ہیں کہ فرینڈ ہونا چاہیے, فرینڈ نہیں ہونا چاہیے. I think اگر رسپیکٹ نیڈس ٹو بی ارنڈ, اگر آپ اس کو ایز اے پیرنٹ آپ اس کو گائیڈ کریں گے اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ ہماری ویل بینگ کے لیے ہی ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں. اینڈ پرہیپس فرینڈ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, کانفیڈنٹ, and all of these are friends also, right? So I don't know. I don't know. I could never not be friends with my children, right? That's just, but I mean, why not? And when I was getting, Aisha wrote me a letter when we were getting married. She had a bunch of questions in it. کہ بھائی یہ تم آنسر کرو before I jump into this crazy man's life. تو نہیں وہ سیریس تھی, میں نے بہت اسکیری تھا. تو بیکاز شی نیو مائی فیملی فرام بفور اینڈ شی نیو واٹ اے وائلڈ چائلڈ نسرین آنٹیز یگسٹ سن. نو, she didn't know me. She had always wanted to marry Nasreen auntie's son. بٹ اس کے دماغ میں تھا کہ وہ تو مر گیا, even though that was my elder brother who had died. So she didn't realize that the youngest son was still alive. ٹھیک ہے, but she was like نہیں وہ تو ایک وائلڈ چائلڈ ہے, وہ تو ایک بہت برا آدمی ہے, اس کے سے تو بہت تو اللہ تعالیٰ الحمد للہ. اچھا چلو, سو نہیں sorry, what were we talking about? Friendship. Friendship. So one of the things we've started doing, and this is recent, پتہ نہیں کب تک چلے گا, ہم لوگ ہمیشہ سے عائشہ and the youngest sleeps with us. ٹھیک ہے, وہ 8 سال کی ہوگی, 5 سال کی عمر سے اس سے کوشش کی جا رہی ہے کہ بھائی تم چلے جاؤ ہمارے کمرے سے, نکل جاؤ. وہ نہیں, وہ جاتی ہیں, وہ 10 منٹ بعد واپس آ جاتی ہیں کہ بھائی نہیں آئی کارڈ. But finally she is now started leaving. Now that she started leaving, we're getting lonely. صحیح بات ہے. So now what we've done کہ روز رات کو 4 days a week, alhamdulillah we've got 4 children, so we co-sleep with each child in chronological order. اچھا ٹھیک ہے, from the youngest to the eldest. And that is now our one-on-one time with them at night. اور اس میں ہم ان سے باتیں کرتے ہیں, یا وہ سو جاتے, یا اینڈ وی ٹاک ٹو اباؤٹ دیئر فیئرز اینڈ واٹ ہیپنڈ ان دیئر ویک اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ دا چلڈرن لو اٹ اینڈ دے کک دا ریسٹ آف دا چلڈرن آؤٹ کہ آج میرا دن ہے, آپ لوگ یہاں سے نکل, آج میرا دن ہے. رائٹ. تو الحمد للہ دیٹس ون آف دا تھنگز دیٹ یہ جو پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ کے لیے ہے, از ٹو اسپینڈ one-on-one time with quality them. time And quality one-on-one time with them, doing things
they want to do, not things you want to do, right? Whether it's reading a book or whether they're watching a movie, so you sit and watch it with them. And many times we've noticed that, especially the elder children, if they're watching something, they'll stop watching it because they realize that this is not something I should be watching with my parents. बिल्कुल ठीक है. Right? तो फिर वो privacy के अंदर भी नहीं देखते, क्योंकि वो अब उनको एक हो जाता है कि यार, if I'm not watching, something is wrong, मतलब if I'm not able to do this with my friend, quote unquote friend, if I'm not able to do it with my friend, then I shouldn't be doing it on my own. And that is the whole objective of this. इसके हमने बच्चों की तरबियत और उनकी upbringing ऐसे करनी है that they're able to self-police, right? क्योंकि I don't want to police them. That's not my job. क्योंकि मैंने ये देखी अप्रोच, इवन अगर आप पुलिस कर भी लें ना, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अभी आप फिल्टर्स भी लगा लें, सब कुछ कर लें, बंद भी कर दें सारा कुछ, देयर विल कम अ पॉइंट. एक तो पहली बात वही वाली फॉरबिडन फ्रूट वाली चीज़, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर वो अकेले में वो चीज़ होती कि यार सामने तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं देखता हूँ कि यार क्या चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है एक नेचुरल एक क्यूरियोसिटी तो इंसान के अंदर. और फ्रेंड्स का जब प्रेशर आएगा तो फिर वो करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल यूशा, हमारे यहाँ गज़ा की वजह से देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट बॉयकॉट ऑन मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, even though they love McDonald's, there is a boycott. We haven't been there. End of story. We're not going to do it. बहुत ऑल्टरनेटिव अल्लाह ताला ने दिए हुए. उनकी अभी बाय द वे सेल्स भी गिरी हैं, अभी कल परसों ही मैं एक पढ़ रहा था. It's awesome, isn't it? We were just going through that yesterday. We got to continue. Everybody, please, we've got to continue this because this is the language they understand, ना? बाकी इंसानों की ज़बान तो वो नहीं समझ रहे. वो समझ आएगी भी. This is नहीं आएगी. अभी उन्होंने उस बेचारे को मार दिया. हाँ बिल्कुल. अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे. अच्छा, तो वो अच्छा अब वो हाँ, so Yusha, so and then they were on a trip. They went on a soccer trip to Lahore, and they stopped at Behra. All of the boys, other than two, and the coach, went to McDonald's, and these three went to Sufi. सही. Right? And because वो अंदर से, even though peer pressure था, सारा peer pressure था, you know, you've got 13 kids who are going to McDonald's, and you've got 2 kids who are not, right? So वो उनके अंदर से आया, उन लड़कों की अंदर से, कि भाई sorry, this is wrong, we're not supposed to be doing this, so we're not going to do it irrespective of बाकी हमारे parents क्या कर रहे हैं. बिल्कुल सही. And that tells you कि fine, so the child will be okay inshallah ta'ala. I wasn't. When I was growing up, if my peers were doing something, I would do that. And I think ये child to child भी फर्क करता है. बिल्कुल. Right? Some children will be more influenced and more easily given to what peers want, and other children will be like नहीं, sorry, this is. लेकिन इसी के लिए वो इम्पोर्टेंट है ना जो आप बात कर रहे हैं कि यार वन ऑन वन क्वालिटी टाइम, जिसके अंदर आपको इनसाइट्स मिलती है ना, आप अपने बच्चे के साथ बैठते हैं और व्हेन यू आर डूइंग दैट एक्टिव लिसनिंग, जिसके अंदर आप सुनते हैं कि यार अच्छा ठीक है, उसके क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम थे, कहाँ वो स्ट्रगल कर रहा है, और आप वहाँ से हिंट्स पकड़ते हैं. जब आप एक्चुअली सुन रहे हैं उसको, तो आपको पता लगता है कि यार अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैंने कहाँ एड्रेस करना है या किस तरीके से एड्रेस करना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाइल्ड के सामने ये जो है ना आपका बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ इफ यू आर ऑन योर फोन यू आर नॉट लिसनिंग. और ये हमारे सबके साथ चैलेंज है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ज़ाहिर है हम अक्सर बैठे होते कि यार मैं बच्चे के साथ बैठा हूँ, साथ आप फ़ोन भी देख रहे हैं, कोई मैसेज आ रहा है, कुछ कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ अ चैलेंज वाकई. ये इसके लिए थोड़ा सा फोकस्ड अटेंशन जो है ना बड़ी ज़रूरी है. तो डिसिप्लिन हम अपने आप को करेंगे, and the child knows that. The child will know, and frequently it's happened. देखो, I'm no angel, तो मैं भी यही करता हूँ, and my child will come and say कि you're not listening to me, you're on your phone, you know. तो it's true. Right? नहीं, और ये होता है क्योंकि विद टाइम आजकल वो जो हम पहले भी एक दफ़ा बात कर रहे थे, कोशिश की कि यार शॉर्ट्स वगैरह और ये वाली चीज़ें बंद करें, तो होता यही था, आप बात कर रहे हैं, बात करते करते आप इतना ज़्यादा वो डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं ना, करना शुरू हो जाते हैं, और आप बात भी कर रहे हैं, तो आपको बच्चों से फीडबैक ये मिलता है कि भाई आप खुद तो फ़ोन देख रहे हैं, तो आप मुझे मना कर रहे हैं,
تو وہی والی بات ہے, پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے خود اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کیا, لیکن میں ہر چیز بچے پہ لگا رہا ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر پیپسی پی رہے ہوتے تھے, کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں پینی, تمہارے لیے نقصان دہ. تو بچہ سوچتا ہے کہ یار اچھا میرے لیے نقصان دہ, خود یہ 2 گلاس پی رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر یا تو آپ کو خود ڈسپلن کرنا پڑے گا, یا پھر آپ پھر نہیں کہہ سکتے نا, پھر ورنہ تو وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے, ہپوکریٹیکل سی بن جاتی ہے انفارچونیٹلی. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز آئی کہ یو ہیو ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو دا چائلڈز لیول, رائٹ. اینڈ آئی تھنک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرتے تھے, پلیز ڈونٹ کوٹ می, لیکن when he would speak to a child he would sit down and get to their level, right, eye to eye level, یہ نہیں اوپر سے بات کریں, right. And I think Numan Ali Khan also said this کہ بھائی no matter what you're doing, you're working or whatever, when your child comes to you, right, and says Baba, right, you stop and you turn and get down to the level and listen to them. اور ہو سکتا ہے وہ کوئی اسٹوپڈ سی چیز ہو کہ میں نے یہ کر لیا, رائٹ, وچ ان دا گریٹر اسکیم آف تھنگز از رائٹ. یو ورکنگ, you're in the middle of a project and your child comes and is doing this, but for the child it's very important because it's an accomplishment for them, and that 2 seconds from you of undivided attention to them and acknowledgement of their accomplishment will do wonders to their لیکن اس کے لیے وسیم بھائی بہت زیادہ ضروری ہے وہ جو سیلف ڈسپلن کی بات کریں نا, اپنے اندر وہ جو ٹھہراوا ہوتا ہے نا, وہ بڑا ضروری ہے. وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا, مطلب ہم اکثر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دس از ویری ایزیئر سیٹ ڈن. جب آپ کام کے بیچ میں ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے, کوئی ایسا پریشر آیا ہوا ہے, کچھ ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو اپنے آپ کو کنٹرول. آپ فوراً سے اس کو برش اسائڈ کر دیتے ہیں بچے کو کہ یار ابھی میں بزی ہوں, یہ ہوں کہوں. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان چیزوں پہ سوچنا اور تھوڑا سا اپنے اندر یہ چیز لانا. اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس 2 پوائنٹس اور تھے. ایک تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو اس طرح برش اسائڈ کر دیا, کچھ بھی کر دیا, دین ایز سون ایز یو ریئلائز کہ بھائی یہ میں نے کیا ہے, اینڈ جنرلی اسپیکنگ ان یور ہوم یا اپنی زندگی کے اندر, بیکاز چلڈرن ول ڈو واٹ دے سی یو ڈو, ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے بچے کو کچھ کر دیا, دین یو نیڈ ٹو گو اینڈ سے سوری ٹو دم, یو نیڈ ٹو ٹیل دم کہ لسن, آپ آئے تھے میرے پاس, میں اس وقت اپنے کام میں بزی تھا, بالکل ٹھیک ہے, I should have stopped my work and listened to you, but I didn't, and I'm sorry for that, ٹھیک ہے, and I'm here to listen to you now. اب ہو سکتا ہے وہ بچہ آپ سے اس وقت بتائے نہیں بتائے whatever, but that point of saying sorry بالکل ٹھیک ہے, will make an immeasurable difference to the quality of that child's upbringing. کیونکہ وہ زندگی اپنی اب گزارے گا کہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی ہچک نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی فیلنگز بھی ویلیڈیٹ ہو جائیں گی نا, اور اس کی فیلنگس بھی ویلیڈیٹ ہو جائیں گی, رائٹ. اور اس کو یہ بھی ہوگا کہ مائی فادر اور مائی مدر کیم اینڈ سیڈ دس ٹو می, رائٹ. سو ایک وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک وہ رتبہ تھا بڑے کا چھوٹے سے معافی مانگنے کا, تو لائک اوکے دین اٹس نو پرابلم, رائٹ. آئی کین آلسو you know, and I can also forgive someone. اور انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے, بڑے سے بھی غلطی ہوتی ہے. It's not کہ یار ہمیشہ پیرنٹ ہی ٹھیک ہوتا ہے یا کوئی بڑا ٹھیک ہی ہوتا ہے. ہمارا دین ہے ہی اس کے اوپر بیس کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں معاف کر دے ہماری خطاؤں سے, پلیز. ہمارے اعمالوں کے اوپر تو ہم نے جنت میں نہیں جانا نا, وہ تو ٹوٹے پوٹے, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بیسس کے اوپر ہم جا سکتے ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ پریکٹسنگ دیٹ ان آور ہاؤس. آئی مین yesterday I said something wrong to Aisha, and within 5 seconds I went and I asked for forgiveness from her and asked her ki bhai I'm sorry, I should not have said this, right. اور اس 5 سیکنڈ کے اندر اس کا ایک پورا پلان زندگی کا بدل گیا تھا کہ میں نے اب یہ کر دینا, میں نے یہ کر دینا, which was very good because I was like, no, we need to do all of these things. Okay, I'll help you do all of these things. But I'm sorry. So
when children see their parents apologize to each other, and when children see their parents apologize to their children, then the children will apologize to each other, and the children will apologize to their teachers or their parents as well. یہ اکثر لیکن ریپلیکیٹ کرتے ہیں نا, یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ بوائز میں یہ چیز آتی ہے کہ جو وہ چیز دیکھتے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. اکثر انفارچونیٹ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جس میں ہسبینڈ وائف کو مارتا ہے فار انسٹنس, ٹھیک ہے, تو یہی پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے, اور یہ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ یار اسٹیٹسٹکلی اگر ایون دیکھا جائے تو, اور خاص طور پہ بوائز آر مور لائکلی کہ وہ اس چیز کو ریپیٹ کریں, اس پیٹرن کو. You have to be very very careful. I mean, ہمارے یہاں there is a strict ban. There is absolutely no gunjaish for the boy to even think about any hitting his sisters. There's, I mean, کھیل کود کے اندر بھی کشتی کر سکتے, right, but hitting نہیں ہو سکتی. اور اگر بہنیں بھی اس کو ماریں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ listen, don't, because he is not allowed to retaliate, so you shouldn't do this either, right? تو بٹ نہیں, that's a strict no. اور we live in a patriarchal society, اور الحمد للہ میں نے ہماری فیملی کے اندر یہ نہیں دیکھا, لیکن اور جگہوں پہ سننے کو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہے, بھائی نے مار دیا تو کیا ہو گیا, بھائی ہے. بٹ no, that's not on, you know, that's just not. I understand کہ قرآن کے اندر اجازت ہے اور ہمارے ریلیجن کے اندر بھی اجازت ہے فار اے ہسبینڈ ٹو ہٹ دیئر وائف, بٹ جسٹ بیکاز اجازت ہے ڈز ناٹ مین کہ ہمیں وہ, یہ بھی چیزیں بہت زیادہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی جاتی ہیں اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے اس کے لیے, which is very unfortunate. اور اگر اجازت ہے بھی تو ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ آپ اس کو ہر دفعہ انفورس کریں. اگر آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ جو لیول آف ریسپانسبلٹی ہے بندے کے اوپر, وہ آپ فلفل کر دیں نا پہلے, ہاں وہ فلفل نہیں ہوتی, اور معاف کر دیں اور رحم کر دیں اور معاف کر دیں نا. وائی گو دیٹ وے؟ باقی چیزیں بھی تو 500,000 دفعہ کہا ہوا ہے کہ معاف کر دو, ایک دفعہ وہ کہا ہوا نہیں, اس کو پکڑ لینا, وہ باقی معاف کرنے کو نہیں اٹھانا, رحم کرنے کو نہیں اٹھانا. تو دیٹس ناٹ آن, دیٹس جسٹ ناٹ آن. اچھا جی, سو ہم نے کو سلیپنگ ڈسکس کر لی. ہاں میں ہوم ورک کے تھرو جا رہا ہوں نا, رائٹ. سو اینڈ دین سیلیبریٹ دی لٹل اچیومنٹس, رائٹ. سو فار ایگزامپل ہماری پارا ٹریٹ ہوتی ہے. سو وین ایور اے چائلڈ ناظرہ پڑھتے ہوئے پارا فنش کریں اپنا, تو اس کے بعد ان کی 1-on-1 ٹریٹ ہوتی ہے ود ایدر می اور عائشہ, رائٹ. تو چھوٹی سی ٹریٹ ہوتی ہے, جاتے ہیں ہم چپس خرید لیتے ہیں, لیمن مالٹ لے لیتے ہیں, کچھ اس طرح کی کر لیتے ہیں, وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو, اریزر خرید لیا, کچھ کر لیا. سو وہ اٹس اے مائل اسٹون فار دیم, it's a one-on-one activity with them, and it's also a celebration for something that we think is important for them. So اب اسی طرح ہم نے and we tend to celebrate everything. تو اب جس طرح ہم آج کل سوئمنگ کرنے جا رہے, رائٹ, تو وہ ہم نے پھر سرٹیفکیٹس بنائے ان کے. آپ I came up with a bunch of things for them. You can paste some of those certificates and if you fulfill this task تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا, آپ you know, تو and the children love it. تو الحمدللہ. نہیں, وہ جو چھوٹی چھوٹی اسمال ونز آپ کو کرتے ہیں نا, سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو اس سے ایک انکریجمنٹ بھی بہت زیادہ ملتی ہے بچوں کو کہ یار مطلب یہ اچیویبل, ایک تو وہ چھوٹے چھوٹے اچیویبل گولز ہوتے ہیں, آپ نے یہ لیول اچیو کر لیا, نیکسٹ کر لیا, نیکسٹ کر لیا, تو اس میں ایک تھوڑی موٹیویشن بھی رہتی ہے میرا خیال ہے, بجائے اس کے کہ ایک بہت بڑا ٹاسک دے دیا جائے. تو اگر وہ چھوٹے ایکشن پوائنٹس میں اس کو بریک کیا جائے تو دیٹ بیکمز ایزی فار دیم. How do you handle a child who's going through a difficult period in their life? That could be, for example, when you're reaching puberty, you know, your body goes through changes and you're like, what's happening, right? You start a new activity and you're not making friends. Someone you thought was your friend, but now you realize is not, right? You have a crush on someone. How do you handle these things with your children? You know, and
مجھے تو اس میں یہ چیز لگتی ہے جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ ون آن ون ٹائم جو کوالٹی ٹائم ہے, اس سے بہت ساری انسائٹس ملتی ہیں جب آپ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے نا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار اچھا کہاں وہ اسٹرگل کر رہا ہے, کدھر پرابلم آ رہی ہے. مطلب ہمارے ساتھ اس طرح سے ہو رہا تھا, فار انسٹنس جب بچے باہر کھیل رہے تھے خاص طور پہ اسٹریٹ پہ, ٹھیک ہے, اب وہاں ہر طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ظاہر ہر طرح کا بچہ ہوتا ہے, ہر ایک کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب آپ گھر میں تو چلو ایک حد تک اپنا ایک انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں, اور جو کہ اکثر لوگ ہوم اسکولرس کو کہتے بھی ہیں کہ یار جب باہر جائے گا تو کیا کرے گا, دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا. تو وہ دنیا میں ہی ہے, ظاہر ہے باہر جا رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ سارا کچھ, اور ہر طرح کا انفلوئنس آ رہا ہے, بات بھی کر رہے ہیں بچے, کچھ نہ کچھ نئی ایسی چیز بھی سکھا دیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک آدھ کسی نے اس طرح کی مینشن کی تھی, اینڈ ہی مینشن سم ون جو کہ ان اپروپریٹ ایک اسٹار تھا جس کا بتایا کسی نے. اور ظاہر ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بچوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, اور آپ کا اگر یہ ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے جس میں وہ فرینڈلی ریلیشن شپ ہے, تو اس میں بچہ آپ کو آ کے بہت ساری چیزیں بتاتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح وہ آ کے گپ شپ کی, اور اس نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ جی اس طرح بچے سوچتے ہیں, کرتے ہیں وہ. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک بہت اچھا اور ایک بڑا مزے کا ڈسکشن پوائنٹ مل گیا, جس کے اندر پھر ہم نے گپ لگائی کہ کیا چیز اپروپریٹ ہے, کیا اپروپریٹ نہیں ہے, انٹرنیٹ پہ کتنا گند ہے, کتنا نہیں ہے, کیا چیز ہے. اور پھر جب آپ کی ریلیشن شپ اس طرح کی ہوتی ہے نا جس میں آپ بات کر سکتے ہیں ہر طرح کے ٹاپک پہ, وہاں سے پھر بات کھلتی ہے, اور آپ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹیلر میک کر کے گپ لگا سکتے ہیں بچے کے ساتھ. اور اس میں ہم نے فائدہ یہ دیکھا کہ اس کی سمجھ آ گئی کہ یار ہاں واقعی یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا دس میک سینس, اور باہر جو مجھے بچہ بات کہہ رہا تھا اٹ ڈز ناٹ میک سینس. کیونکہ اچھا, اور پروگریسولی جب اس نے ود ٹائم وہ چیز دیکھی کہ کچھ بچوں کا ڈاؤن فال اس طرح سے دیکھا ان ٹرمز آف کیریکٹر, ان ٹرمز آف دا بیہیویئر, تو خود ایک کلک کی کہ یار اچھا جو ابا بات کر رہے تھے یا اماں بات کر رہی تھی دیٹ ایکچولی میک سینس, کیونکہ وہ پیٹرن نظر آ رہا ہے اس کو کہ یار واقعی ہاں. اس پہلے تو ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹیڈ تھا فار انسٹنس سائنس میں یا کسی ایک پرٹیکولر چیز میں, لیکن ود ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ 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 ود انفلوئنس اس کا انٹرسٹ جا رہا ہے کسی لڑکی کی طرف, اور اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں جو بہت پروڈکٹیو کر رہا تھا, جو اس کے اندر بہت زیادہ ایک انوویشن تھی, کریٹیوٹی تھی, سارا کچھ تھا, دیٹ از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. اور اب اس کا صرف فوکس سارا اس چیز پہ کہ یار میں کس طرح سے وہ لیٹر اس لڑکی تک پہنچا سکوں, میں اس سے بات کیسے کر سکوں, مجھے یار کوئی ٹپس دو کہ یار میں اس کے ساتھ دوستی کر لوں. تو ایک بہت انٹلیکچوئل اور ایک بہت ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈکلائن آتا ہے. تو وہ جب وہ ظاہر ہے اب بات یہ کہ اگر آپ کی یہ ریلیشن شپ نہیں ہوتی یا نہ ہوتی میری, تو مجھے کبھی بھی نہیں پتہ لگنی تھی, اور شاید پرابیبلی وہ دوسری سائڈ سے زیادہ انفلوئنس ہو جاتا کہ نہیں یار ہی میک سینس, اور یہ مجھے سارا دن گھر میں بند رکھتا ہے, اور ادھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں, کیونکہ میں بات کروں گا تو یا تو منع کر دیں گے یا میری بات نہیں سنی جائے گی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یار وہ والی چیز جو ہے نا, تو دیٹ ایکچولی ہیلپس اس کہ یار آئی تھنک اس سے دو ٹیک اویز ہیں. ایک تو آپ کو یو ہیو ٹو میک این ارلی اسٹارٹ بینگ فرینڈس ود یور چلڈرن, تک پھر دے کین ٹیل یو اینی تھنگ. یو وانٹ ٹو ریچ دیٹ لیول آئیڈیلی کہ بھائی وہ کچھ بھی ہو ان کی زندگی کے اندر وہ آپ سے آ کے کنفائڈ کر سکیں. اب یہ والی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اب سوری دوسرا ٹیک اوے بھی بتا دیں پھر میں بات کرتا ہوں. ہاں نہیں یہی تھا کہ بھائی دے شوڈ, ایک تو آپ کو ارلی یہی تھے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی سو دیٹ ٹرسٹ گیٹس بلڈ, کیونکہ جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے دا پرابلمس اینڈ دا انٹینسٹی the not depravity but you know the intensity of the problem will increase, the seriousness of the problems will increase, right? So they should be able to confide in you. میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہے کوئی ڈرگس کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, that's a serious problem. یہ وہی چیز ہے نا جب آپ گھر بناتے ہیں نا اور آپ چاہتے ہیں کہ یار ایک بڑا خوبصورت سا بڑا اچھا سا مضبوط گھر بنے, تو جب تک آپ فاؤنڈیشن پہ کام نہیں کرتے نا تو اوپر بلڈنگ جتنی مرضی آپ اچھی کھڑی کر لیں وہ گرے گی. لیکن اگر آپ نے فاؤنڈیشنل کام کیا ہوا جو کہ وچ از ویری ڈیفیکلٹ, میرے خیال سے اٹس ناٹ ایزی, آپ کو بہت دفعہ صبر کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں پہ, لیکن اگر اف یو ڈن دیٹ ورک تو مجھے لگتا ہے, اور وہ ریلیشن شپ ظاہر ہے ود ٹائم گرو کرتا ہے. لیکن اگر آپ 15 16 17 18 سال کی
ایج میں سوچ رہے ہیں اب میں ریلیشن شپ بناؤں, اب میں بانڈنگ کروں, تو اٹ ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. وہ ظاہر ہے بچپن سے ایک چیز ہو بھی سکتی ہے بٹ اٹ ول ناٹ ورک ایز ویل. اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ ظاہر ہے ود ٹائم. مطلب اگر میں آج 40 سال کی عمر میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو چینج کرنے کی, اگر میں شاید 20 سال میں کر لیتا تو مے بی اٹ وڈ ہیو بین ایزیئر. ابھی ظاہر ہے اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. دوسری چیز جو میں جس پہ آ رہا تھا, جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ظاہر ہے ود ٹائم دیر آر چینجز, جیسے پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے, اب آپ ٹین ایجز میں جا رہے ہیں, اور دیٹ آلسو بیکمز اے چیلنج. مجھے یاد ہے آفس میں کسی سے ایک گپ لگ رہی تھی اسی طرح, وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں سوچ رہا ہوں کیسے بات کی جائے. اب مطلب یہ ایک ٹاپک ہے ایسا, مطلب ہمارے ٹائم میں تو بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا نا, تو اب تو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا, خود ہی کچھ سیکھ لیا ادھر ادھر سے. تو لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یار تھوڑا سا ایک مینٹلی پریپیئر کیا جائے, یا پتہ ہو کہ یار واٹ ٹو ایکسپیکٹ, کہ یار کچھ نہ کچھ آپ ظاہر چینجز آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے اکثر چیلنجنگ بھی ہوتا ہے کہ یار اب یہ اس ٹاپک کو کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. تو اگر تو پہلی بات یہ کہ اگر وہ ایک ریلیشن شپ بنی ہوئی ہوگی نا, تو اٹ وڈ بی ایزیئر فار یو کہ یار ٹھیک ہے بات کی جا سکتی ہے. ورنہ تو آپ اگر ایک دم سے آپ جائیں گے ظاہر ہے بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ آہستہ آہستہ بات کر سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ بتا سکتا ہے کہ یار اب جیسے یو آر گروئنگ اپ, باڈی چینج ہوتی ہے, باڈی میں اس طرح سے چینجز آتے ہیں, آپ کی ہیئر گروتھ ہوتی ہے, مطلب کرتے کرتے نا ایک پھر ایک ٹاپک کھل جاتا ہے آپ کے لیے آہستہ آہستہ. اور اٹس ناٹ نیسسری کہ یار آپ ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کے سارا کچھ بات کریں. ود ٹائم تھوڑا سا آپ لیول 1 پہ بات کر لی, پھر آپ تھوڑا سا لیول بڑھا لیا آہستہ آہستہ, سو دیٹ دے بیکم اویئر. Do you feel that this has to be gender specific also because I mean my daughter will go with me and buy sanitary pads and discuss with me کہ بھائی یہ والا صحیح ہے, یہ والا نہیں ہے. This is I like this. میرا خیال ہے دس ڈپینڈس کہ آپ کا ریلیشن شپ کس طرح کا ہے ود یور چلڈرن. مطلب کیونکہ اگر ریلیشن شپ تھوڑا سا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ بات کر سکیں, کیونکہ ورنہ اگر فار انسٹنس the mother is not available for whatever reason, تو what would you do? Where will she go? کیا وہ کسی اور ہمارے کچھ ہوم اسکولنگ فادرز ہیں whose wife has died for example, right, and now they're raising the children. تو what do you do then? آپ کو کیا کسی ایکسٹرنل بندے کو بلانا پڑے گا کہ یار آؤ اب میری بیٹی کو یہ پرابلم ہو رہی ہے, تو آپ نے آ کے بات کرنی ہے. مطلب ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی این اوپن ریلیشن شپ اس طرح. مطلب آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یار تھوڑا سا ایک حیا کا اسپیکٹ اور وہ سارا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ ہونا بھی چاہیے ظاہر ہے. لیکن دین اگین ایز اے فادر آپ کو کچھ چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ یار آپ بات کر سکیں اگر if there is need. Very good. فاؤنڈیشن سے آیا آپ کی فاؤنڈیشن کو بارشوں سے ابھی تک الحمدللہ ٹھیک ہے, although کہ پینٹ تو جس جگہ سے تھوڑا بہت وہ تھا, جہاں جہاں کریکس تھے نا اس جگہ پہ ہلکا ہلکا سا ہیئر لائن دوبارہ سے نظر تو آ رہی ہے وہ چیز, لیکن دین اگین وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے, وہ جاتا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک نتھنگ سیریس, اینڈ آئی ہوپ کہ ٹھیک رہے سب کچھ. اچھا, سو ناؤ ایز دا چلڈرن گرو اپ and you realize your own limitations, آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز, فار ایگزامپل the children go to tutors or they go قرآن پڑھنے باہر جاتے ہیں یا ساکر کھیلنے جاتے ہیں, whatever. I'm just speaking from my personal perspective. You cannot now say کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ ان کا حوالے ختم ہوگی بات, I'm done. The only interaction I have is پیسے دینے کا وقت, that's it. No, you have to be involved in their outsourced activities. So irrespective of whether وہ کوئی اور کچھ کرا رہا ہے, آپ نے ان کے ساتھ still وہ ٹائم لگانا ہے to go through کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں, کیسا گیا. For example, I'll go with my daughters, وہ ساکر پہ جاتی ہیں تو پھر I'll go with them for every session. میں ساکر موم ہوں ایک, تو میں جاتا ہوں, رائٹ. اور اسی طرح جب ان کی میتھ ہو رہی ہوتی ہے, یوشا کی میتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو آفٹر دیٹ ایوری ڈے I'll ask him how was, what did you study, کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی, is he explaining it well. So you have to stay involved on an ongoing basis, right. And again that, so ان ساری چیزوں کا میرے خیال سے ساری چیزیں آ رہی ہیں اسپینڈنگ ٹائم, listening to the child and one-on-one quality time, جیسے آپ نے کہا تھا شروع میں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے نا, سارا ہی تعلق probably self discipline سے, کیونکہ اگر اور مجھے یہ لگتا ہے ظاہر ہے this is difficult. تو
یہ کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اپنے آپ کو دوسرے کو کرنا تو بڑا آسان ہے نا, سیدھا آپ بیٹھ کے جو مرضی بات کر لیں کہ یار دیکھو نا اس نے یہ غلط کیا, اس نے وہ غلط کیا, ایسے اس کو کرنا چاہیے تھا, ویسے کرنا چاہیے تھا. لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو اب پھر مشکل ہو جاتی ہے, غصہ بھی کنٹرول کرنا ہے, صبر بھی آنا چاہیے, بہت ساری چیزیں. اٹس ناٹ ایزی. No. And I've been working on myself because مجھے بہت غصہ, پتہ نہیں کیوں ریسنٹلی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا, اور فضول سی چیز کے اوپر آتا ہے کہ بھائی اب اس نے کوڑا کیوں پھینکا گاڑی کے سے باہر, اب مجھے غصہ آ رہا ہے اس کے اوپر, یو نو. سو آئی بین ٹیلنگ مائی سیلف کہ دیکھو آئی کانٹ چینج دیئر اپ برنگنگ. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں وہ کوڑا اٹھا کے ان سے کہہ دوں گا کہ پلیز یہ وہ سامنے کوڑے کا ڈبہ ہے اس کے اندر ڈال دیں, اگر آپ نہیں ڈال سکتے تو میں ڈال دیتا ہوں, مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے. اینڈ آئی ڈو دیٹ آل دا ٹائم, روز کر رہا ہوتا ہوں یہ, میں کہیں کسی نے کوڑا پھینکا ہوتا ہے میں جا کے اٹھا رہا ہوتا ہوں. بٹ آئی ایم آلسو ٹیلنگ مائی سیلف کہ بھائی آئی کین چینج ہاؤ آئی ریئیکٹ, مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ کر رہے اوکے. اچھا میرے خیال سے نا اس میں ایک اور چیز ہیلپ کرتی ہے, آئی ڈونٹ نو اف اٹ ورکس فار ایوری ون یا نہیں, اگر آپ جرنلنگ کریں نا اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. مطلب اف یو اسٹارٹ رائٹنگ, خاص طور پہ کوئی ایک چھوٹی سی نوٹ بک, نوٹ پیڈ اور وہ ساتھ ایک پینسل رکھی ہوئی ہو, ایٹ لیسٹ مجھے پرسنلی اس طرح سے بہت چیزوں میں فرق پڑا ہے. جیسے فار انسٹنس میرے بہت سارے کام اور بہت سارے ٹاسک جو ہے نا پینڈنگ جا رہے تھے بہت بڑے عرصے سے, مطلب اتنا کچھ گھر یہ کرانا ہے وہ کرانا ہے, ادھر پینٹ کا مسئلہ ہے, ادھر مینٹیننس کا, ادھر کوئی پلمبنگ کا ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیز تھی. سو واٹ آئی ڈیڈ واز کہ میں نے کہا یار کام ختم ہی نہیں ہو رہا, اور ہر دفعہ میں اوور ویلم ہو رہا ہوتا تھا, اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے, پھر رہ جاتے تھے. سو واٹ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ واز کہ یار میں نے ایک ڈائری نہیں مطلب ایک چھوٹی سی نوٹ پیڈ رکھی ہوئی تھی اپنے ساتھ, نوٹ بک اور پینسل تھی, اور میں نے نا سارا کچھ لسٹ ڈاؤن کر لیا. میں نے کہا جو بھی کام ہے نا, جو بھی کرنا ہے, مطلب A to Z, اس میں آرننگز بھی تھیں, چھت صاف کرنی ہے, آرننگز ہے, ممٹی ہے, ورک شاپ کرنی ہے, سارا کچھ لسٹ ڈاؤن کر لیا. اور اس سے ہوا کیا, مجھے یہ فرق یہ پڑا کہ جب میں نے سارا کچھ لسٹ ڈاؤن کر لیا نا, ایک دم سے آپ کا ذہن اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو اسکوپ سمجھ آ جاتا ہے کہ یار اچھا یہ والی ساری چیز کرنی ہے. سو اٹ ورکس فار می. اور جہاں پھر ہوتا تھا میرے پاس 15 منٹ کی پاکٹ ہے, آدھے گھنٹے کے پاکٹ ہے, تو مجھے سمجھ آ گئی یار اس لسٹ میں سے نا یہ کام ہو سکتا ہے, یہ میں کر لیتا ہوں. یا میں اگر فار انسٹنس آفس سے گھر آ رہا ہوں واپس, تو یار میں نے گملے لینے تھے بڑے والے فار انسٹنس, ٹھیک ہے, تو ہاں یار راستے میں یہ چیز آتی ہے, فٹافٹ یہ کام کر لیتا ہوں. کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ پوری لسٹ جو کہ میرا خیال ہے 2 یا 3 سال سے پڑی ہوئی تھی, وہ ساری کراس آؤٹ ہو گئی الحمدللہ. سو دیٹ ایکچولی ہیلپ. اور پھر دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ود ٹائم اگر آپ جیسے اپنے آپ کو ٹائم اس طرح سے دیتے ہیں کہ یو سلو ڈاؤن, اور آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں, مطلب دن کے اندر تھوڑا سا ایک ٹائم ایسا نکالیں کہ جس کے اندر بیٹھ کے نا بندہ تھوڑا سا کچھ اپنی تھاٹس لکھ لے, کوئی بھی چیز, کوئی ڈائیگرام بنا لیے. کچھ لوگوں کے لیے ڈائیگرامس کام کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے ایکچوئل جرنلنگ وہ اپنی دن کا لکھتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کی کیا پرسنالٹی ہے, واٹ ورکس فار یو. تو مجھے لگا ان چیزوں سے بھی بہت فرق پڑا کہ یار کچھ چیزیں ان پرسپیکٹیو آ گئیں کہ یار ہم چاہ رہے تھے کہ یار اچھا ورک بچوں کے لیے فار انسٹنس میکر کلب کرنا ہے, یا اس طرح کی کلاسز کرنی ہے, کوئی چیز کرنی ہے, تو ایک دم سے چیزوں کا نا ایک پرسپیکٹیو میں آ جاتی ہیں, اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے یار کس طریقے سے میں نے لے کے چلنا ہے. اسی طرح آپ اپنی یہ جو جس چیز پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, سیلف ریفلیکشن کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے, سیلف ایکچولائزیشن میرا خیال ہے کہتے ہیں کہ یار آپ کہ یار میں کدھر اسٹینڈ کر رہا ہوں, واٹ آر مائی پرابلمس, اور کدھر میں نے جانا ہے, کہاں. فار انسٹنس میں نے یہاں تک کیا تھا کہ یار ریلیشن شپس میرے کہاں بہتر ہونے والے ہیں, مطلب میرے بیٹے کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کہاں سفر کر رہا ہے, بیٹی کے ساتھ ویئر ڈو آئی نیڈ ٹو امپروو, بیگم کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ کہاں میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یار پرابلم کدھر ہے, مطلب ایک پورا نا اسکوپ سا ڈیفائن ہو جاتا ہے. اینڈ دین ون بائی ون آپ اس پہ کام. اب یہ کسی کے لیے اوور ویلمنگ بھی ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن اٹ ورکس فار می. But you can start small, no? Because procrastination has been one of my biggest challenges. So وہ ایک اور ایپاکسی ٹیبل پڑی ہوئی ہے نیچے بقرہ عید سے, وہ کلیمپ ہوئی بھی پڑی ہوئی ہے, just have to do it. I haven't done it. تو پتہ نہیں کب ہوگی. لیکن ایٹ لیسٹ وہ جب آپ کو پتا ہو نا یار یہ چیزیں میں نے کرنی ہے, تو پھر اس کے بعد بندہ کر لیتا. ورنہ وہ پڑھی رہتی ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, وہ تب ایک ذہن میں ہوتی ہے چیز. تو when it comes down on paper تو مجھے لگتا ہے کہ یار it starts working out. ہمارے سافٹ ویئر انوائرمنٹ میں ایک ٹول ہے جیرا کے نام سے, اس سے ہم سارا
ٹاسکس وغیرہ پلان کر سکتے ہیں. دنیا استعمال کرتے ہیں. تھنکنگ آف اپنی زندگی کو زیرا کے اندر ڈال دوں, ٹاسک مینجمنٹ اور اسائنیشن اور فالو اپ کر سکیں. کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ سے نکل جاتی ہے, بٹ اس کے لیے بلکہ بڑے مزے کی اکثر لوگ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میرا خیال ہے شاید ایز اے پروڈکٹیوٹی آپ بھی اس کو کہتے ہیں, نوشن کے نام سے, notion.so. اٹ ورکس فار لاٹ آف پیپل. اکثر یوٹیوبرز بھی اور اکثر لوگ جو کانٹینٹ کریشن کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو بہت یوز کرتے ہیں. لیکن میرے لیے میں نے پرسنلی دیکھا, مجھے زیادہ نوٹ بک اور پینسل یا پین, وہ اس وجہ سے کیونکہ آلریڈی ہماری اور خاص طور پہ میری آپ کی زندگی میں ڈیجیٹل بہت زیادہ وہ ہے نا, بہت زیادہ, کیونکہ ہر وقت ہم ظاہر اسکرین پہ اور کام اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو بندے کو ہوتا ہے کہ یار مطلب اس کو ذرا دور بیٹھ کے نا میں کتاب پکڑ کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں, اور جو ہے نا وہ زیادہ مزے کی چیز ہوتی ہے. بہت اچھی چیز ہوگی. چلو الحمدللہ آئی ایم آؤٹ آف مائی پوائنٹس. نہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. میں نے تو خیر پوائنٹس نہیں بنائے تھے کوئی بھی, میں بغیر میں نے بھی نہیں بنائے تھے, عائشہ نے بنائے تھے. ایک طرف میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تھا, ایک طرف میں نے ایکچوئل انٹیلیجنس سے پوچھا تھا, تو ایکچوئل انٹیلیجنس والے استعمال کیے. چلو الحمدللہ تھینک یو ویری مچ. ہاں دس ریپس اٹ اپ. وی ہیڈ اراؤنڈ about 1 hour. اس دفعہ کا چھوٹا پوڈ کاسٹ ہمارا. واہ, دیٹس گڈ. بٹ الحمدللہ I just got back from a 18 kilometer cycle ride. اچھا, تو الحمدللہ. ہاں نہیں بڑا اچھا رہتا ہے. عائشہ اینڈ آئی ڈو دس. ہم صبح فجر کے بعد نکل جاتے ہیں, اینڈ بوتھ آف اس. تو ہماری اچھی ایک نا, that one-on-one time does not have to be with your children alone. It has to be between you and your spouse or spouses, right? And that's one-on-one, and it's quality time. So, and we get time, we go out, we cycle all over Islamabad. Alhamdulillah, Islamabad is آج کل تو بہت ہی پیارا ہوا ہوتا ہے. صبح فجر کے بعد نکل جاتے ہیں, ٹریفک بھی نہیں ہوتی. اور so today we did 18 kilometers, اور بالکل جلی ہوئی تھی ٹانگیں by the time we got back. But alhamdulillah. چلو ٹھیک ہے اسد, لیٹس انشاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو ایوری بڈی فار لسننگ ٹو اس, اینڈ وی اسٹک آن دا ٹاپک ٹوڈے. اور آپ لوگ پلیز اگر بتا سکیں if there are any other topics that you would like us to cover, please put them in the comments so that we know what's working, what people want to hear. ٹھیک, ورنہ ہم اپنی بونگیاں مارتے رہیں گے اور پھر آپ بور ہوتے رہیں گے, تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بتا دیں. نہیں چلو جی, آئی ایم گونا اسٹاپ. ہاں, لائک اور سبسکرائب نہیں کہنا, ٹنگ بیل بھی ہوتی ہے. بیل بھی ہوتی ہے. السلام علیکم.